چلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کے متعلق پڑھیں گے، اور سورہ مائدہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بالکل بگننگ میں ہم نے ایسی آیات پڑھی جس میں معاشرتی احکامات زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں حلال اور حرام کے متعلق بتا رہے ہیں، اور کیا چیز کھائی جائے کیا چیز نہ کھائی جائے۔ اسی طرح سے اہل کتاب کے اوپر بھی کافی بات ہوگی آج کے لیسن میں بھی انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جانور بھی گنوا دیے تھے کہ جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا جن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ جو آیت نمبر 3 کا لاسٹ پارٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ آخری پارٹ ہے جو نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، کتاب کا ملنا، ہدایت کا ملنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رمضان کا بھی ذکر کیا تھا نا، تو رمضان کو لکھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی رمضان کو سیلیبریٹ کرو تو اس میں اتنی بڑی چیز واقع ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا۔ اور پھر رمضان کے مہینے سے آپ دو چیزوں کو اچیو کرتے ہیں، نمبر 1 تقوی، اور نمبر 2 شکر گزاری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے دن جو آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس پہ فوکس زیادہ ہے کہ اہل کتاب، ان کے اوپر فوکس آئے گا کہ اہل کتاب کو اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ یعنی دوسرے سینس میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کو شریعت نافذ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آج کے آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے بھیجا پے در پہ، علی آثارہم ان کے پیچھے بھی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، انجیل میں ان کے لیے کیا تھا؟ ہدایت تھی اور روشنی، نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ جو اس اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وَهُدًى، اور ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت تھی۔ واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل میں گھر کر جاتی ہے، ایسی نصیحت جو دل میں گھر کر جائے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی نصیحت جو متقی لوگوں کو فائدہ دینے والی تھی، یعنی متقی تقوی والوں کو فائدہ دینے والی تھی۔ نصیحت کی چیزیں بہت ساری ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، کبھی کسی لیکچر کی فارم میں، کبھی کسی ویڈیو کی فارم میں، کبھی کسی چھوٹے سے میسج کی فارم میں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ، یا آپ کسی بندے سے سنتے ہیں، یا کسی بندے کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ ڈفرنٹ چیزیں ہمارے ارد گرد رکھی ہیں جس سے ہم نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نصیحت تو ملے گی، لیکن فائدہ کن لوگوں، کون لوگ اٹھائیں گے؟ نصیحت پر عمل کون لوگ کریں گے؟ للمتقین، وہ نصیحت اصل میں تقوی والوں کو فائدہ دینے والی ہے۔ جیسے سورہ البقرہ کے آغاز میں تھا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت انہی کو ملے گی جن کے دل میں تقوی ہے، جن کے دل میں تقوی ہوگا ہدایت ان کو ملے گی۔ سورہ البقرہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آیا نمبر 177 میں ایک ڈیٹیل پڑھی تھی، اور وہ ڈیٹیل تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہوں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور مال کی محبت کے باوجود تم دو یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، گردن آزاد کرنے والوں کو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اس طرح سے چیزیں گنوائی گئیں۔
اور جو کوئی یہ سارے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہی لیے خیر کا کام کرے گا، جو شخص بھی یہ کام کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعویٰ سچ کر دکھایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کے ساتھ اس آیت کو بھی ملا کر دیکھیں تو جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فزیکلی بھی نافذ نہیں کرتے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو نہیں سکتا۔ جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی اخلاق بھی ضروری ہے اور عبادات بھی ضروری ہیں، دوسروں کی ہیلپ بھی ضروری ہے، یعنی یہ پورا پیکج ہے جس کو لینا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ بٹس اینڈ پیسز، یعنی کچھ لوگ عبادات میں اتنے آگے ہوتے ہیں لیکن وہ چیریٹی ورک کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ لوگ چیریٹی ورک کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی نیکی کر لی، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیسے آ گئے تو چلو حج کر لے، حج جو ہے نا بعد میں کر لیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں، بے شک حج فرض ہو چکا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر رائٹ ٹائم پہ ہمیں رائٹ ڈیسیژن لینا ہے کہ کون سی چیز اب کرنی ہے مجھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا پیکج دیا ہے، یعنی جس میں عبادات بھی آئیں گی، یعنی بیلنس۔ اصل میں جو دین ہے نا وہ بیلنس کا نام ہے، یعنی عبادات میں بیلنس، چیریٹی ورک میں بیلنس، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بیلنس، یعنی یہ ساری چیزیں، یعنی کہ آپ ایک چیز میں اتنے زیادہ آگے نکل جائیں کہ دوسری چیز کو نگلیکٹ ہی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بیلنس پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام گزر چکے، ان کے گزرنے کے آلموسٹ 1700 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر دوبارہ سے تورات کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلی شریعت جو نافذ تھی وہ تورات ہی کی تھی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میں بھی ادھر سے ہی آیا ہوں جہاں سے تورات آئی تھی، مجھے بھی اسی نے بھیجا ہے جس نے تورات بھیجی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، یعنی میرا بھی کنیکشن وہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس تورات تھی، اور پھر ہم نے ان کو انجیل یعنی ایک نئی شریعت نافذ کی، ایک اور نئی شریعت دی، اور وہ تھی انجیل۔ اس آیت کو سمجھنے اور اس کی جو اگلی آیات ہے نا وہ بھی ملتی جلتی ہوں گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں نا تمام ریلیجن میں بالکل سیم ہے۔ فار ایگزامپل توحید، کوئی بھی اسلامی ریلیجن، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی اس میں کبھی بھی شرک الاؤ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں جو فروعی معاملات ہوتے ہیں نا، جو تھوڑے سے ڈیٹیل والے معاملات ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت چینجنگ آتی رہتی ہے، کہ پہلے ایسے چیز الاؤ تھی پھر دوسری طرح چیز الاؤ ہو گئی، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہی، لیکن جو بیسک اصول جسے کہتے ہیں نا، جو بیسک چیزیں تھیں وہ ایسی کی ایسی ہیں۔ اس میں نمبر 1 توحید، نمبر 2 ان سے وعدہ لینا کہ جو بھی رسول آئے گا یہ اس کی شریعت کو فالو کریں گے اور اس رسول کی تصدیق کریں گے۔ نمبر 3 آخرت، جنت اور جہنم، یہ کانسیپٹ پہلے بھی دیا گیا۔ نمبر 4 دجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، یعنی دجال کے بارے میں بھی پچھلے تمام انبیاء نے ذکر کیا، یعنی قیامت کی نشانیوں کے اوپر بھی ذکر کیا گیا، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے اوپر بھی۔ تو یہاں پر جو بیسک معاملات ہیں وہ سیم ہے تمام شریعت میں، ہاں فروعی معاملات میں تھوڑی بہت چینجز آتی رہتی ہیں، جیسے تورات میں کوئی چیز الاؤ تھی اور بعد میں وہ چیز الاؤ نہیں رہی۔ اسی طرح اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو آہستہ 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 روکا گیا، اور آخر میں آ کے بالکل اسٹاپ کر دیا گیا، جیسے شراب کا آپ دیکھیں کہ شروع میں یہ نہیں کہ اجازت دی گئی تھی کہ پی لو، بلکہ آہستہ آہستہ منع ہی کیا جا رہا تھا کہ یہ بری چیز ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے، اور پھر آخر میں آ کے سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 90 میں آ کر اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اچھا، یہاں پر وہ آتیناہ الانجیل، اور ہم نے آپ کو انجیل عطا کی، اس میں بھی ہدایت ہے، روشنی ہے، وہ روشنی جو تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، وہ روشنی جو تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، وہ روشنی جو تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا موقع دیتی ہے۔
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ جیسے دیکھیں اس قرآن میں تورات اور انجیل دونوں کا ذکر ہے نا، تو ہماری بک تصدیق کرنے والی ہے تورات اور انجیل کی، پھر ہماری کتاب تصدیق کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، ہماری بک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے قرآن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، تو یہ اس معاملے میں تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ پیغمبر اور ان کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی۔ لیکن ان سے ہدایت وہی پکڑیں گے جو جن کے دل میں حقیقی معنوں میں تقویٰ ہوگا۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا وَلْيَحْكُمْ، لازم ہے ان کے لیے، اہل الانجیل، اہل انجیل کے لیے، بما انزل اللہ فی، لازم ہے اہل انجیل کے لیے کہ وہ کیا کرے، وَلْيَحْكُمْ، حکم کرے۔ یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے، فیصلہ کرے، یعنی جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انجیل کی تعلیمات کو فالو کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اصل میں یہی لوگ ہیں جو حد کو کراس کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اسی طرح یہ والی جو آیت ہے یہ بھی اسی کانٹیکس میں آئے گی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، من الکتابی، کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور اس پر نگہبان بھی ہے۔ یہاں پر مہیمن بطور نگہبان یا حفاظت کے بھی آتا ہے، یعنی یہ کتاب ان کتابوں کے احکامات کی حفاظت کیسے کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن احکامات کو اس کتاب میں سے باقی رکھنا تھا وہ احکامات قرآن پاک میں بھی نازل ہو گئے، تو اس طرح سے وہ احکامات محفوظ ہو گئے اس بک کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ چکی تھیں، اور یہ والی کتاب میں پھر احکامات نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیز نازل ہوئی تھی اور یہ والی جو چیز ہے یہ انہوں نے خلط ملط کی، جیسے ہم پیچھے بھی آیات گزر چکی ہیں نا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا، یا بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو یہ کتاب اصل میں حفاظت کرنے والی ہے، نگران ہے، تاکہ وہ چیزیں جن کو باقی رکھنا مقصود تھا وہ باقی رہے۔ تو اس کتاب کا یہ ایک مقصد بھی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو تم فیصلہ کرو آپس میں، یعنی اپنے درمیان کیسے فیصلہ کرو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور حق آ جانے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آ جانے کے بعد، محض اپنی خواہشات کا پیچھا کر کے تم حق کو نہ چھوڑ دو، یعنی اپنی خواہشات کو کی پیروی مت کرو۔ جب تمہارے سامنے حق آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو اب حکم ہی کو فالو کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پس پردہ ڈال دو، اس کو پیچھے کر دو۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ مقرر کیا تھا اور ایک طریقہ کار، شرع شریعت، اور منہاجہ ایک راستہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اصولی چیزیں تھیں وہ سب ریلیجنز میں سیم تھیں، لیکن جو فروعی چیزیں، فروع ہوتا ہے برانچ کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے برانچ کی روٹس، وہ اصل ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے اس کی برانچز، ٹھیک ہے، ٹری کی روٹس ہوتی ہیں اور ایک کی برانچز ہوتی ہیں، تو برانچز ہوتی ہیں فروعی معاملات، ٹھیک ہے، فروع کہتے ہیں اس کو، تو اصل سیم رہتی ہیں، بیس سیم ہے، ہاں اوپر کچھ احکامات کبھی ان کو ڈفرنٹ طریقے پہ، یعنی ڈفرنٹ جو دور آئے، ادوار آئے، ان کو چینج کر دیا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آزماتا ہے تم کو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو کچھ وہ تمہیں دیتا ہے وہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تمہیں چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، سب کے سب نے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا، وہ خبر دے گا تم کو اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔
اچھا یہاں پر نا اس آیت کے دو معنی ہیں، یہ جو آیت کا پارٹ ہے نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ متعدد جگہوں پر آتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو مسلمان بنا دیتا ہے، یعنی زبردستی، چوائس ہی نہ ہوتی۔ اگر چوائس نہ ہوتی تو پھر امتحان بھی نہیں ہے، جب چوائس ہے تو پھر امتحان بھی، آزمائش تبھی ہے نا جب آپ کے پاس چوائس ہو۔ اگر آپ کو زبردستی کوئی کام کروا دیا جائے تو اس میں آپ کی مسٹیک تو نہیں ہے نا، یا پھر وہ تو زبردستی کی چیز ہے، آپ کی چوائس نہیں تھی، تو پھر آپ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر ون، اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا۔ نمبر ٹو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سارے وقت یعنی سارے اوقات سارے ادوار میں بس ایک ہی شریعت ہوتی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی شریعت ہوتی، کوئی چینج نہ آتا فروعی معاملات میں بھی، یعنی ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں ایک حکم نازل کرتا ہوں تو لوگ اس کو کیسے فالو کرتے ہیں، پھر جب میں اس کو چھوڑ کر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے کر آتا ہوں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی اس کو فالو کرنا تھا، اور اس قبلے سے چینج ہو کر خانہ کعبہ کو دوبارہ فالو کیا گیا، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ۔ اب یہ جو چینج تھا، کیونکہ چینج انسانی نیچر کو پسند نہیں آتا، جو تبدیلی ہوتی ہے نا اس کو ہماری جو طبیعت ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تبدیلی کو۔ جب آپ نے اچھی ہیبٹس ڈالنی ہو تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ اس کے اوپر مشکل سے آمادہ ہوتی ہے، اللہ یہ کہ آپ بڑا ٹرین کرتے ہیں اپنے ذہن کو کہ نہیں یہ چیز میرے لیے اچھی ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے، ورنہ عام طور پر انسان چینج کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جیسے چل رہا ہے چلتا رہے۔ بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں اب میں ایسے کروں گی اب میں ایسے کروں گی، پورا دن گزر جاتا ہے اور آپ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب ایک ہی چیز کو فالو کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ جب میں ایک حکم اتارتا ہوں تو کون فالو کرتا ہے، جب میں اس حکم کو چینج کرتا ہوں تو کون فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس چیز کو آزمایا جا سکے کہ وہ اصل میں حکم کی پرستش نہیں کر رہے، وہ اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کو چینج کر دیا تو وہ اس کو بھی سمینا و اطاعنا کر کے ایکسپٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ یہ حکم بھی میرے رب کی طرف سے تھا، اب اس نے مجھے ایک نیا حکم دے دیا، یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں یہ لوگ کیا ہیں، سابقون الاولون ہیں، یہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں جو نئے آنے والے حکم کو جلدی فالو کرتے ہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور پھر وہ تمہارے سارے اختلاف کے درمیان تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ اپنے یعنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، یعنی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، جو دل چاہ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں دینا، بلکہ فیصلہ اس کے مطابق دینا ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور احتیاط کرے، حذر کہتے ہیں احتیاط، بچ بچاؤ کرنا، آپ ان سے بچ کر رہیں، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں اس کے متعلق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کچھ ایسی من گھڑت روایات اور اس طرح کی چیزیں سنا کر یہ آپ کو اس چیز سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کنیکشن اللہ کی کتاب سے کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، کہ ہمیں علم ہو تاکہ ہم فتنے میں نہ پڑیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، یعنی آپ تو ان کے مطابق، آپ ان کے معاملات میں اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تو ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
اور یقیناً انسانوں میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ یہ جو کثیر کا ورڈ آیا ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سب یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت یہود و نصارہ میں سے کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اکثریت اپنی خواہشات کو فالو کرنے والی ہے، اکثریت خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والی ہے، اکثریت کتاب کو فالو نہیں کرتی۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک شخص تھا اور وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اکثر لوگوں میں نہ کریں، مجھے اکثریت میں نہ کریں۔ تو ان کو کسی نے بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ مجھے اکثریت میں سے نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثریت کو کہتے ہیں کہ اکثریت فاسق ہے، اکثریت ظالم ہے، اکثریت احکامات کو فالو کرنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ اس کانٹیکس میں دعا کرے تھے یا اللہ مجھے ان اکثریت میں نہ ڈالیں، اس میجورٹی میں نہ ڈالیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ نہیں، جب وہ کتاب کو فالو نہیں کریں گے تو ہائی پاسبلٹی ہے کہ وہ جہالت کو فالو کریں، کیونکہ یا تو کتاب ہے یا روشن دلیل ہوگی، یا پھر وہ اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کریں گے۔ جب وہ اپنی خواہشات کو فالو کریں گے تو ہائی چانسز کیا ہے کہ وہ جاہلیت کے فیصلہ چاہتے ہیں، وہ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے کسی بھی معاملے میں وہ بیسٹ ہے، تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہی چوز کریں گے۔ جب ہمیں یہ علم ہو جائے نا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بیسٹ ہے تو ہم یقیناً اسی فیصلے کو چوز کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اور یہ اس بات ان کو سمجھ آتی ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو گہرے دوست نہ بناؤ۔ اولیاء ولی سے نکلے ہیں، ولی ہوتا ہے انٹیمیٹ فرینڈ، بہت قریبی ساتھی، ایسا قریبی ساتھی جو آپ کے گھر اتنا آنا جانا رکھتا ہے کہ آپ کے بہت سارے معاملات اس کو معلوم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود اور نصارہ کو اپنا بہت قریبی فرینڈ نہ بناؤ، اس کے ساتھ اپنے راز وغیرہ شیئر نہ کرو۔ یہ آیت کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ابھی میں اگلی والی پارٹ پڑھتی ہوں پھر میں اس کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، یعنی بعض کے بعض میں سے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، تو جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ان کو قریبی دوست بنانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو منع کیا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں، اور یہ ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ بنو نذیر، بنو قریظہ اور مشرکین کے گروہ، یعنی یہ سارے لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کافی کلوز رہتے تھے آپس میں، ان کے بڑے تعلقات تھے، تجارت کے معاملات تھے۔ تو یہ یعنی انصار اور جو یہود تھے ان کے آپس میں نا کافی کلوز تعلقات تھے۔ اسی طرح انصار کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اکثر مکہ جایا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے مشرکین کے ساتھ کافی تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، چنانچہ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، اور کہتے کہ جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں تو آگے سے کہتے ہیں نخشى أن تصيبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہو جنہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ اچھا ابھی اس آیت کو اگر دیکھیں، اس میں انہوں نے کیا چھپا کے رکھا تھا دل میں؟
नंबर वन, इन्होंने ये दिल में सोचा हुआ था, यानी मुसलमानों पे ये क्या जाहिर करते थे कि हम तो इसलिए उनके साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि कभी कहत आ जाता है, कभी उधार मांगना पड़ जाता है, कभी कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, क्योंकि वो हमसे जरा वेल ऑफ है, तो हम उनसे कुछ उधार का मामला कर सकते हैं, हम उनसे कोई चीज ले सकते हैं, कोई लेन देन कर सकते हैं, ताकि ये जो कहत या इस तरह की जंग या कोई ऐसी चीज आ जाए तो इसमें वो हमारी मदद करेंगे। हम तो इसलिए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है। हालांकि हकीकत में ना सिर्फ ये उनके गहरे दोस्त थे, बल्कि जो यहूद थे उनमें से काफी लोग इन लोगों के जो मुनाफिकीन थे इनसे राज की बातें भी उगलवाते थे। यानी आप सल्लम के महफिल में जो राज की बात होती थी, क्योंकि मुसलमान तो उसमें मौजूद होते थे, तो उसमें मुसलमानों में वो लोग जो मुनाफिकीन थे जिनके यहूद नसारा के साथ गहरी दोस्ती थी, तो क्या होता था कि वो लोग दोस्ती दोस्ती में दायरा बातचीत करते थे, तो बातचीत में वो उस चीज को जाहिर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे मामलात जिनको आप सब बताना पसंद नहीं करते थे, तो मना कर दिया गया कि आप उनके साथ करीबी दोस्ती ना रखें। तो यहाँ पर मुंह से तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो कहत वाले हैं, और बुरे जो इंसान के ऊपर हालात आ जाते हैं फिर कर्ज शर्ज मांगना पड़ जाता है, तो बस इसलिए हम उनसे राब्ता रखे हुए हैं, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो दिल में कुछ और बात छुपाई हुई है। और दिल में क्या बात थी कि हो सकता है कि कभी कुफर गालिब आ जाए, इस्लाम का नामो निशान मिट जाए, तो कम से कम हम इनसे ये कह सकेंगे हमारे तो आपसे इस्लाम में भी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, इसलिए आप हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, या हमने आपकी बड़ी खैर ख्वाही की। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फतह ले आए, और फिर वो चीज जो ये दिलों में छुपा रहे हैं ये चीज इनको नादिम करेगी, फिर ये अफसोस करेंगे इस चीज पर। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम लमाअकुम। और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पक्की कसमें खाई कि बिलाशुबा यकीनन वो तुम्हारे साथ है। हबीतत अमालुहुम फासबहुल खासिरीन, उनके सारे अमाल जाया हो गए, चुनांचे वो खसारा उठाने वाले हो गए। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो आप सल्लम के जमाने में ही मुर्तद हो गए थे, और बाद में यानी पूरी की पूरी कौम मुर्तद हो गई थी। इसी तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने नबूवत का झूठा वादा किया था, यानी शुरू में बड़ी कस्में खाकर, और बड़े हम आपके साथ हैं, जो मुनाफिकीन थे वो कस्में खा खा कर ये कहते थे। बनु कुरैजा ने कहा था कि हम आपके खिलाफ किसी से जंग नहीं करेंगे, यानी साथ नहीं देंगे किसी और का, बल्कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम आपका साथ देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके सारे अमाल जाया हो गए, ये खसारा उठाने वाले हैं। इन्होंने जो वादा किया है ये उस चीज को पूरा नहीं कर रहे। और ये लोग जो ईमान लाए हैं मुनाफिकत के तौर पर, ये असल में इनके दिलों में निफाक है। दिलों में निफाक होने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके सारे अमाल जाया कर दिए। तो यहाँ पर टारगेट उन मुनाफिकीन को है, ठीक है, टारगेट उन मुनाफिकीन को है जिन्होंने कस्में खाकर कहीं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, हम तो उनके साथ नहीं है। असल में हमारे दिल आपके साथ है, लेकिन ये हकीकत में झूठी कस्में खा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने उनके अमाल जाया कर दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो भी अपने दीन से फिर जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेगा, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी जगह एक ऐसी कौम लेकर आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो यानी वो कौम उससे मोहब्बत करेगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम से मोहब्बत करेगा। यानी अगर तुम दीन का काम नहीं करते, अगर तुम दीन को छोड़ जाते हो, तुम मत सोचो कि तुमने दीन का नुकसान किया। दीन का नुकसान नहीं हुआ, तुमने अपना नुकसान किया, क्योंकि जब तुम चले जाओगे, तुम दीन के काम को पूरा नहीं करोगे, अल्लाह ताला एक और कौम को लेके आएगा तुम्हारी जगह। वो ऐसी कौम होगी जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम से मोहब्बत करते होंगे। अदिल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए वो नरम दिल होगी, आइज्जतिन अलल काफिरीन, और काफिरों के ऊपर ये लोग सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और ये किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। यहाँ पर ना वैसी तफसीर जब पढ़ रही थी तो उन्होंने बड़ी बारीक बात की। वो कहते हैं कई दफा ना इंसान दुश्मन की तरफ से आने वाली मुख्तलिफ चीजों का बड़ी अच्छे से जवामर्दी से मुकाबला करता है।
لیکن یعنی کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے اور دشمن کے ہر حملے کا جواب بھی دیتا ہے، وہ بڑا پرعزم ہوتا ہے، لیکن جب اپنی ہی صفوں میں اپنے ہی لوگ اس کو ملامت کرنے لگتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز خاص طور پر مینشن کی کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ رائٹ چیز کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈریں گے۔ آپ کو یہ یعنی دل میں یہ آپ کو پکا ہونا چاہیے کہ میں جس کام کو کر رہی ہوں یہ بالکل صحیح کام ہے، پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ لوگ تو آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ دین کو پورا فالو کریں گے تب بھی وہ آپ کو مذاق اڑائیں گے، جب آپ دین کو سرسری فالو کریں گے وہ تب بھی مذاق اڑائیں گے کہ یہ دیکھو آدھا آدھا دین فالو کرتی ہے، جب آپ بالکل ہی فالو نہیں کریں گے وہ کہیں گے دیکھو بالکل ہی بے دین ہے۔ یعنی لوگ آپ سے کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جب آپ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بھی کٹر نہیں ہونا چاہیے، بندے کے اندر جو ہے تھوڑا بیلنس ہونا چاہیے، تھوڑی میانہ روی ہونی چاہیے، یعنی کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ کو معلوم ہو کہ کوئی کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پھر ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جماعت کی یہ کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو جو کوئی اس لیول پہ پہنچ جائے، وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، مومنین کے حق میں نرم، کافرین کے حق میں سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یعنی اٹ موسٹ کوشش کرنے والے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ لیول جس کو مل جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست، یعنی تم حقیقی معنوں میں دوست کن کو بناؤ، تمہارے دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے، وہ نماز کو قائم کرنے والے، نماز کی فکر کرنے والے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ راكعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پر رکوع کرنے سے مراد صرف رکوع نہیں ہے، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر ہو گیا، رکوع سے مراد ہے یہاں عاجزی کرنا، ٹھیک ہے، وہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں۔ میں تھوڑی سی چلے جی، انما یعنی مسلمان یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بنائے، پھر کن کو دوست بنائے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے یعنی عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ہمارے ارد گرد ایسے دوست ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا رسول، ایسے ایمان والے، وہ حقیقی معنوں میں انسان کو ٹریک پہ رہنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر اگر آپ کے ارد گرد پریکٹسنگ لوگ ہوں گے تو آپ کے اندر بھی یہ چیز آتی جائے گی کہ مجھے بھی پریکٹسنگ بننا ہے، مجھے بھی مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دوست بنائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا، یہ اصل میں وہ جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، یعنی ان کافروں کو یا ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یعنی کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہوا ہے، ہزواً مذاق، لعباً کھیل، یعنی وہ دین کو ہنسی مذاق کا، انہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے، وہ دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، وہ اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے،
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، یعنی اگین اللہ کا تقوی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، اور ملائی بار جب تم نماز کے لیے اذان دیتی ہو تو وہ اسے بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اذان دینے کا تو وہ اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جاتا تھا کفار میں سے، مذاق اڑانے کے لیے، تاکہ جو مؤذن ہے ان کی آواز نہ پہنچی، اور پہلے لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے، اپنی ہی آواز ہوتی تھی، تو وہ جان بوجھ کے شور اور غل جاتے تھے تاکہ لوگوں تک یہ نہ پہنچے، یا کچھ لوگ آواز چینج کر کر کے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بھی مینشن کریں کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیتے تھے تو وہ شخص کہتا تھا اے اللہ، یعنی دعا مانگتا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو آگ میں جلا دے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہ شخص خود آگ میں جل گیا، کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر پہ موجود تھا اور جو اس کا خادم تھا وہ کوئی چیز لے کر گیا کمرے میں، اور اس کے پاس یعنی کوئی اسٹور ٹائپ روم تھا جس کے اندر وہ کوئی آگ سی لگی ہوئی تھی، اس کی چنگاری سی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ کیری کر کے لے کے جا رہا تھا اپنی طرف سے، اس نے آگ بجھا دی مگر ایک چنگاری تھی جو رہ گئی، اور اس چنگاری کی وجہ سے اس کا وہ سارا گھر جل اٹھا، یعنی خاکستر ہو گیا، اور وہ خود بھی جل گیا، یعنی وہ جو بدعا مانگا کرتا تھا وہ اس کے اپنے حق میں ہی چلی گئی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق اور کس کس طرح بنایا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کے اوپر بھی تنگ کیا جاتا ہے نا، کوئی نقاب کرے تو ننجا بن گئے ہیں، یا پھر مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی کارٹون بھی آتا تھا ایونجر، کچھ اس طرح کر کے ننجا ایونجر یا کچھ اس طرح کر کے، یا پھر کوئی داڑھی رکھ لیتا تھا تو اس کو یہ دیکھو تمہارے تو شکل کیسی لگ رہی ہے، یعنی ڈسکریج کرنا، مذاق اڑانا۔ اگر کوئی چیز اچھے کو فالو کرے، اچھا آپ تو بڑے نیک بن گئے، اور اس طرح کی نا چیزیں کہنا کہ جس سے دوسرے کو احساس دلانا کہ بھئی اگر تم دین کو فالو کر بھی رہے ہو تو اس میں لوگوں کا مذاق اڑانا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملامت کرنے والے کسی جگہ پر رکتے نہیں ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، تم ہم سے صرف اس لیے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اس نے نازل کیا اس پر، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا یعنی ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر کیا ہے، فاسق ہیں، یعنی تم لوگ ہم سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اس نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں جو اللہ کے ہاں جزا کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے بندر بنا دیا اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے دور ہیں، بدتر ہیں مقام کے اعتبار سے، اور سیدھے راستے سے بھی بہت زیادہ گمراہ ہیں، یعنی یہ سب سے بری جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر آوازیں کس رہے تھے، یہ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا، ان کو بتایا کہ سب سے برے لوگ تو وہ ہیں جن کو بندر بنا دیا تھا، یعنی ان کو انہیں کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ تم لوگ زیادہ برے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کو فالو کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے نا وہ طاغوت میں آتی ہے۔ طاغوت انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطانی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی طاغوت بہت ساری چیزیں، اللہ کے علاوہ جس جس چیز کو فالو کیا جائے گا، جس جس چیز کی عبادت کی جائے گی اللہ کو چھوڑ کر، وہ انسان وہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے طاغوت۔ تو یہاں پر وعبد الطاغوت، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور کس کی پیروی کی، طاغوت کی، یہاں پر اسپیسیفکلی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، مال اور جاہ کی اپنی پیروی کی۔ کیوں پیروی کی ان کی، کیوں اس کو فالو کیا؟ کیونکہ اگر یہ لوگوں کے
خلاف فیصلے دیتے ہیں یا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ جو گناہ کے کام کرتے تھے پھر ان کو بھی سزائیں دینی پڑتی، اب وہ بڑے بڑے لوگ تو ان کو نظر و نیاز دیتے تھے، اس لیے یہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بیچ میں سے تورات کے احکامات کو بھی چینج کر لیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسٹرکٹلی ریلیجن کو فالو نہ کریں، پھر وہ کس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ طاغوت کو۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا فِيهِ، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ گناہ میں، زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی تیزی سے یہ کام کرتے ہیں۔ پیچھے آیا تھا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ لوگ گناہ میں، سرکشی میں، زیادتی کے کاموں میں، سود کھانے میں یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان کی ساری کوششیں اسی میں۔ لبیس ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا، کیوں نہیں منع کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گلہ کرے کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانی، ان کے علماء والاحبار، یعنی ان کے علماء اور ان کے ربانی، ان کے علماء یعنی نیک لوگ کیوں نہیں منع کرتے، ان قولہم الاسم، ان کو گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور سود کھانے سے یا حرام کھانے سے، لبیس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں روایات آتی ہیں، اور ان روایات میں میں دو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جس طرح ایک بستی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کو تباہ کر دے، تو انہوں نے کہا اس میں تو فلاں اور فلاں ایک شخص بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی ہلاک کر دے، کیونکہ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی جب میری نافرمانی ہو رہی ہوتی تھی، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کو جب میری نافرمانی ہو رہی ہوتی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کا دین فالو نہیں ہو رہا، ہمیں اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ الارمنگ ہے، نہ تو ہم خود نافرمانی کرنے والے ہوں، اور جب ہم دیکھیں تو دوسروں کو بھی منع کریں۔ وہ کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو ریزن بتائی نا، مال کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، ان سے ان کو دنیاوی فائدے تھے، تو وہ دنیاوی فائدوں کے پیش نظر لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، کہ اگر ہم لوگوں کو منع کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو پھر وہ نظر و نیاز نہیں ملے گی، پیسے نہیں ملیں گے، تو بس اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے علماء منع کرتے، یعنی علماء کا تو کام ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو بھی حق کی طرف تبلیغ کریں، تلقین کریں، ترغیب دیں، تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہاتھ بندہ ہوا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حنزلہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ما قالوا، تو ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ تو خود ہی خرچ نہیں کرتے، اور لعنت کی گئی ان پر اس وجہ سے جو وہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، مبسوطتان۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیسی ہیں واللہ عالم، ہم اس کو نا اپنے امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں دو ہاتھ ہیں، ہم دونوں ہی دائیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم ان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر امیجن نہیں کر سکتے، کیسے ہیں واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے،
युनफिकु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाह व यसअऊना फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वो आपके रब की जनाब से आप पर नाजिल किया गया, वो उनमें से अक्सरियत की सरकशी और कुफ्र में यकीनन इजाफा कर देगा। और हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक बुग़्ज़ और अदावत डाल दी है। जब भी वो लड़ाई की आग भड़काते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे बुझा देता है। यानी हर वक्त ये प्लानिंग करते रहते हैं कि किस वक्त मुसलमानों के दरमियान हम आपस में भी इनको लड़ाएं, दूसरे कौमों को भी कहते हैं कि आप भी लड़ें। वो जमीन में फसाद की कोशिशें करते रहते हैं। अल्लाह ताला फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू, अगर ईमान अहले किताब भी ईमान लाते वत्तकऊ, अल्लाह से डरते, लकफरना सय्यातिहिम, अलबत्ता हम दूर कर देते उनसे उनकी बुराइयां, वाला अदखलनाहुम जन्नातिन नाईम, यानी उनको चाहिए तो ये था कि वो ईमान लाते, अल्लाह का तकवा करते, तो हम उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देते और उनको जन्नतों में दाखिल करते नेमतों वाली। वला अन्नहुम अक़ामुत तौरात, और उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो तौरात और इंजील को कायम करते हैं। वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो कुछ उनके रब ने उन पर नाजिल किया है वो उसको भी कायम करते हैं। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, यानी अगर वो ये काम करते हैं तो अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से रिस्क खाते। मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदा, उनमें से एक दरो दरमियानी रविश पर है। वकसीरुम मिनहुम सा'a मा यामलून, और ज्यादातर लोग बुराई काम कर रहे हैं। यानी कुछ लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर, अगेन देखें, अक्सरियत क्या है, बुरा काम करने वाली है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप पहुंचा दीजिए जो आपके रब ने आपकी तरफ नाजिल किया है, उसको आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा दीजिए। आपका काम मैसेज देना है। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो होगा क्या कि जब आप लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे तो लोगों की तरफ से दुश्मनी होगी, लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे। जैसे अहले मक्का हो गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप घबराई नहीं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको लोगों से बचा लेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। कुल या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम लोग किसी चीज पर स्टैंड नहीं करे, तुम लोग कोई चीज पर खड़े हुए नहीं हो जब तक तुम लोग तौरात और इंजील को कायम ना करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया। वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा, और वो जरूर उनमें से बहुत से लोगों को सरकशी और कुफ्र में बढ़ा देगा। फला तासा अलल कौमिल काफिरीन, तो आप काफिर लोगों पर गम ना करें। अच्छा, यहाँ पर देखें, तुम लोग किसी चीज पर नहीं हो जब तक तौरात और इंजील को कायम ना करो। तौरात और इंजील को कायम करने से क्या मुराद है, यानी तुम उसको फॉलो करो। तौरात और इंजील दोनों में आपसे सल्लम का जिक्र है। यानी और ये जिक्र आता है कि जब वो पैगंबर आएगा तो तुम्हें उसकी मदद करनी है, तुम उसकी तालीम करोगे, तुम उसकी मदद करोगे, तुम उस पर ईमान लाओगे, तुम उसके दीन के मामले में उसकी हेल्प करोगे। तो जब ये तौरात और इंजील को हकीकी मानों में कायम करेंगे तो ये नेचुरली आपसे सल्लम की शरीयत पर ईमान ले आएंगे। इन लजीना आमन, वो लोग जो ईमान है, वो लजीना हादू, वो लोग जो यहूदी बने, वह स्वाबी और वो लोग जो साबी हुए। साबी के बारे में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आती है। नंबर वन, वो लोग हैं साबी जो सितारा परस्त है। नंबर टू, वो लोग हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ लेफ्ट ओवर थे, ये उनको फॉलो करने वाले हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक और कौम है जो बाकी अंबिया के जो पीछे बच गई हैं, कुछ चीजें ही उनके ऊपर कायम है। वन नसारा, और ईसाई, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो जो कोई जिस रिलीजन को भी फॉलो करता है, जब वो अल्लाह पर ईमान लाएगा, आखिरत पर ईमान लाएगा, वो अमिला सालिहन, नेक अमल करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर वो खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। इस आयत को ना कई दफा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है। वो क्या होता है कि बेशक आप यहूदी हैं, आप नसारा हैं, आप साबी हैं, बस अगर आप एक अल्लाह में मानते हैं और आप जन्नत और जहन्नुम में मानते हैं और आप नेक काम यानी चैरिटी के करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जन्नत में दाखिल करेंगे। ना आपके ऊपर कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे आप।
ये आयत हमें बता रही है मन आमन बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, व आमिला सालिहन। कौन डिफाइन करेगा कि अमल सालिह क्या है? ये रिलीजन डिसाइड करता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये काम अमल सालिह हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर, आपकी सुन्नत को फॉलो किए बगैर हम अमल सालिह तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से भी पुख्ता दिया था। व अरसलना इलैहिम रसूला, और उनकी जानिब बहुत से रसूल भेजे थे। कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़तुलून। इनमें से ये लोग करते क्या थे कि जब भी कोई रसूल उनके पास ऐसी चीज लेकर जाता था जिसके उनके दिल पसंद नहीं करते थे, इनकी ख्वाहिशात को वो पसंद नहीं आते थे, तो एक गिरोह तो उनको झुटलाई देता था, और एक गिरोह इतना हद से गुजर जाता था कि उन पैगंबरों को कत्ल कर देता था। ऐसे ही या अलैहिस्सलाम को किया, जकरिया अलैहिस्सलाम को किया, ईसा अलैहिस्सलाम के दर पे हो गए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बचा लिया। वो हसीबू अल्लाह तकूना फितनतुन फअमू व सम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। उन्होंने ये समझ लिया था कि फितना नहीं होगा, वो लोग अंधे हो गए और बहरे बन गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पर मेहरबान हुआ, यानी उन्होंने तौबा की, फिर वो सीधे हो गए, लेकिन दोबारा से फिर अंधे बन गए, फिर दोबारा से गाफिल हो गए, बहरे बन गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ देखने वाला जो वो अमल करते हैं। यानी एक दफा वो अंधे और बहरे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तरफ यानी तवज्जो की, उन पर मेहरबानी की, उनके गुनाह माफ किए जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया। लेकिन रुजू करने के बाद दोबारा से वो अंधे और बहरे बन के रहना उन्होंने पसंद किया, दोबारा से वो दुनिया में ऐसे ही चले गए, मशगूल हो गए कि वो दीन को छोड़कर निकल गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देखने वाला जो वो अमल कर रहे हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग काफिर हो गए जो ये कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। हालांकि खुद मसीह ने कहा था, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, तो जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देंगे। व मअवाहुन नार, जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और गुनाहगारों का कोई मददगार नहीं होगा, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा था कि वो खुदा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ईसा अलैहि सलाम ने तो खुद कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, वो मेरा रब और तुम्हारा रब है। इसी तरह के ना पीछे हमें इंजील में भी मिलते हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने कहा था कि अल्लाह तीन में तीसरा है। जैसे ये लोग मानते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाउज़ बिल्लाह तीन में से तीसरा है, यानी कि फादर सन एंड होली गोस्ट, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है जो ये मानते हैं। इनमें से एक जमात ही मानती है कि अल्लाह ताला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ये तीनों खुदा हैं। और एक जमात ये मानती है अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये तीन खुदा हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो लोग कुफ्र करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, अल्लाह ताला के सिवा तो कोई माबूद ही नहीं है। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्ना अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अगर ये लोग अपने कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना, तो क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा नहीं करेंगे और उससे बख्शिश नहीं मांगेंगे, यानी अपने आप को सुधारेंगे नहीं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। बल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ एक रसूल है। और खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, वो कोई नए रसूल तो नहीं है, उनसे पहले भी कई रसूल आए हैं। वह उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ तो सच्ची सादिका औरत थी। कान आया कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़क्कून, आप देखें कि कैसे उनके लिए निशानियां खोलकर हम बयान कर रहे हैं, फिर आप देखिए वो किधर से ठहराई जा रहे हैं, यानी उनके सामने निशानियों पर निशानियां आ रही हैं, और वो इन मौजूदात को देखते हुए भी हक से निकल जाते हैं, यानी झूठ को फॉलो करते हैं। इफ निकला है हमजा फे और काफ से, इफ होता है झूठ, बड़ा झूठ, यानी उनके सामने निशानियां आती जाती हैं और फिर वो उसको झुठलाते जाते हैं, गलत रविश को फॉलो किए जाते हैं। कुल अताबुदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, आप कह दीजिए क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है।
قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، غلوف نہ کرو، دین میں غلوف نہ کرو۔ غلوف کا مطلب ہوتا ہے جتنی چیز آپ کو بتا دی گئی آپ اس سے بڑھ کر چیزوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں نیکی کے نام پہ، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے اور پھر اس چیز کو فالو کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ جیسے نصارہ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھتے تھے، پھر انہوں نے دین میں غلوف اختیار کر لیا اور ان کو اللہ کے درجے پہ پہنچا دیا۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ دین میں غلوف کر دیا، دین میں اس چیز کو بڑھا دیا۔ تو لا تغلو فی دینکم، دین میں غلوف نہ کرو، حق سے آگے نہ بڑھو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ قد ضلوا من قبل، تو جو کوئی ایسا کرے گا آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، یعنی کہ جو غلوف اختیار کریں گے پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اچھا، اس کا بھی نا بائبل میں ذکر آتا ہے، داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم دونوں کا ذکر آتا ہے، جس میں یہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اور ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے جو وہ کر رہے تھے، یعنی نہ خود برے کام سے روکتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے، کیونکہ اگر دوسروں کو روکا تو کیا سمجھتے تھے پھر لوگ ہمیں کہیں گے اچھا خود تو کر رہے ہو۔ تو اس طرح کئی دفعہ نا دوسروں کو منع کرنا آپ کو خود بھی اس چیز سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو کسی کام سے روکتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں اچھا آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ خود اس چیز سے رکتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہے کہ اچھا میں اس کام میں انوالو ہوں، مجھے بھی نہیں کرنا، جب میں دوسروں کو روک دوں تو میں خود کیوں کروں۔ تو دوسرے بندے کو اچھی بات بتانے سے بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ انسان خود بھی اس کام سے ہٹ جائے یا اس چیز کو چھوڑ دے، تو انسان کی اپنی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، یقیناً بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس چیز سے خاص طور پر منع کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، قریبی دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ راز شیئر نہ کرو۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ یعنی جس کے مزاج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جس کے مزاج میں یہ چیز آ جائے گی کہ وہ اللہ کے رسول کو فالو کرنے پڑے گا، تو وہ نیچرلی جو حق سے دور باتیں ہیں نا وہ اس کی طبیعت پر گراں گزریں گی، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، اس کو پھر نافرمانی اچھی نہیں لگے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یعنی مسلمانوں کے شدید ترین دشمن کون ہے؟ یہودی اور مشرکین۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کو کس طرح کیا جا رہا ہے، کس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی کرسچن اتنا ظلم نہیں کرتے جس طرح کے جیوز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملا کے پھرتے ہیں۔ یعنی ابھی انڈیا اور اسرائیل آپس میں دونوں کا گٹھ جوڑ دیا اور کس طرح سے وہ ان کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی انفارچونیٹلی بہت سارے پلیٹ فارمس پہ ان کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اوپنلی سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں لعنت ملامت کریں گے، لیکن جو مشرکین ہیں وہ اوپنلی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ دشمنی میں جن لوگوں کو تم پاؤ گے، یعنی ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ یہودی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور دوستی میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم کرسچنز ہیں، یعنی کرسچنز ان کی نسبت قدر نرم ہے، ٹھیک ہے۔
ان کی نسبت، یہود اور مشرکین کی نسبت تھوڑے سے نرم ہے. ذالک بانہم منہم بان منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے لیے بھی نرم دل ہیں. چلیے یہاں تک ہمارا یہ فنش ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.